मैडम, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हादसा पेश आया या उन पे जो अटैक किया गया, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। और एक तरीके से शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सेनेट में मौजूद हूँ, वरना आजकल ये है कि कहीं पे गैस ना आए, बिजली ना आए, कोई और कंटेम्प्ट करे, कहीं कुछ और हो जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जस्ट टू सेट द टोन, मैं एक शेर से स्टार्ट करूँगा अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कंसर्न। जा दिखा दुनिया को, मुझको ना दिखा गरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। मैं शुरू करता हूँ जी। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड, परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दी, वो मौका दिया आप लोगों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, कि मैं एक पेज पे पूरी कौम को ले आया हूँ, सारे पार्लियामान को ले आया हूँ, सारी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके आ गया हूँ, और वो है अदल और इंसाफ का फोरम, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान ने लब्बैक मुझे कहा है। और आज हम जब इस मसले से लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज ईवान में यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज़ के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो पिलर्स हैं उसके साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। और आज शायद हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी की ना तज़लील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफ़क़त नहीं आती, मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ। आई एम ए ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट्स होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए थी, उन पे ही लगी। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त भी दी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की, उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ईवान का लूंगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूं, ठोस और पुख्ता बात करता हूं, शवाहिद के साथ बात करता हूं। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सजा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे, या सेनेटर को भी दे दे, क्योंकि इज्जत तो यहाँ किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहां मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूं शवाहिद के साथ। लॉ मिनिस्टर साहब, आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है। ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए, कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, सेनेटर साहब, इसकी तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। आई सी।
اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے, جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دیا, کسی پہ حملہ کر دیا ہے, تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا, تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد, ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد, اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کے صادق اور امین کے زمرے میں لا کر, جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا, اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VIP along with red sticker for their cars, تاکہ واک نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا, اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی باکر نجفی صاحب لیٹر کے تھرو, یہ لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے, کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی, فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے, جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن, چھوڑنا اور پک کرنا, اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فورن افیئر لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے, آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے, لیکن اپنے پرکس, پریولیجز, اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو, اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس, اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں, تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا, اس کا فیصلے کا کیا ہوگا, اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا, میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا, پارلیمنٹیرینز کے اوپر, تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئی, جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے, اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو اس چیز کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, صادق اور امین کی بات کی, اپنے پرابلمز بتائے, ہم نے لبیک کہا, ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں, یہ ہاؤس بتائے, یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ, آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی. ڈسٹرکٹ سیشن ججز اسلام آباد کے 2 سال پہلے لکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جج محسن کیانی صاحب ان کو ہراس کر رہے ہیں, ان کی ACRs روک رہے ہیں, اپنے انفلوئنس کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے نیچے کے ججز کہہ رہے ہیں. اور 2 سال کے بعد پھر ایک اور خط جاتا ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, ان کے نیچے ماتحت ججز بتا رہے ہیں کہ مس کانڈکٹ کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. ہم ان کی بات نہیں سنتے تو ہماری ACRs, ہماری پروموشنز, ٹرانسفر, پوسٹنگ کرا دی جاتی ہیں.
کام آپ دیکھیں میڈم, مجھے کام دیکھ کے بتائیں کہ 140 نمبر پہ عدالتی نظام ہے اور ایکشن اور نخرہ ایسا ہے جیسے کہ پاکستان پہلے نمبر کی عدالت ہو پوری دنیا کے اندر. تو 140 کے فگر پہ جب آپ کھڑے ہیں تو مزاج بھی اس طرح رکھیں. پکڑیاں اچھل رہی ہیں, اس کو بلا لو, اس کو لے جا دو. سی ایوان کے چیئرمین ہیں ہمارے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے بیٹے کو دن دہاڑے اس ملک سے اٹھا لیا جاتا ہے, کئی ماہ تک وہ نہیں ملتے. اس میں بھی کیا کوئی انوالوڈ تھا؟ تو جب ایک چیئرمین سینٹ جو آج کے ہیں, اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل ورکر, نمبر آف ٹائم MNA, ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے, تو میں نے نہیں سنا کسی پہ الزام سازی کر دی ہو. قصور میرا دوسرا, نور مقدم کا کیس ہے. میں نے کہا جی سپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا, ذبح کیا ہے اس بچی کو, اس کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں, گناہ کبیرہ, سارا انعام مرڈر کیس, کوئی سنوائی نہیں, نو سپیڈی ٹرائل, کیونکہ سب لگے ہوئے ہیں میچ اپنے بچوں کو پروٹوکول دلانے کے لیے, اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے. سوشل میڈیا کیمپین ہم پہ کرے گا تو کوئی بات نہیں, آپ پہ کرے گا تو آپ نوٹس لیں گے. ہم نے تو کہا کنڈیم کرتے ہیں ہم, کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ یہ نوٹس ایک عام پاکستانی کے لیے لے لیتے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ ہوا ہے. ریپ کیسز, ویڈیو ہے ہمارے پاس جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے, اس کا مرڈر کرتا ہے, اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ بچی نہیں جانور ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں. چلے جی آگے بڑھ جاتے ہیں. جج صاحب کی بیگم صاحبہ ایک بچی پہ ٹارچر کرتی ہے, ٹارچر کرنے کے بعد اس کے اتنا مارتی کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو جو جج اپنے گھر کے اندر اس طرح کی بربریت دیکھ سکتا ہے وہ کیا انصاف بار دے گا. اور جب ان کی بیگم پہ بات آئی تو پہلے تو پولیس مخلوط ہو چکی تھی, وہ اٹھائے پکڑ نہیں پا رہی تھی, ان کو زمین نگل گئی, آسمان اگل گیا, کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا. پھر وہ آئیں اور اس کے بعد وہ کیس بھی آگے چلا گیا. اب یہ صادق اور امین بھی یہی ہیں, سرٹیفکیٹس بھی یہی ہمیں دیتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. چلے جی, ایک لینڈ کروزر کے اندر ایک پولیس والے کانسٹیبل کو ویڈیو ہے, وہ جان سے مار دیتا ہے, ویڈیو ہے. کورٹس باعزت بری کر دیتی ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے. ایک اندھے, بہرے, گونگے کو بھی پتا ہے کہ ویڈیوز چل رہی ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں. چلیں جی, ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ. میں نے سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی. سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے؟ الحمدللہ نہیں. اگر ایک غریب کو ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی تو سٹے آرڈر دیا آپ نے, کمال سٹے آرڈر دیا. 2700 ارب روپے پہ سٹے آرڈرز ہیں, یہاں ایک ایک کوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اس کی سنوائی کوئی نہیں. الیکٹرک بائکس دی گئی, غریب آدمی کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی, تو جواب آیا کہ 1 ویلنگ ہوگی, خواتین کو چھیڑیں گے. تو بھائی یہاں تو خواتین کو مرڈر اور ریپ کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تو کیا تعلیم بھی بند کر دیں, اندھیروں کے کنویں میں چلے جائیں؟ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, جسٹ امیجن واٹ آل از گوئنگ آن. آگے چلیں جی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 46 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 46 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہوگی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے جمہوریت پٹری پہ نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علمبردار کو جان اس کی لے لی, تو جان تو آپ نے لے لی. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے, ان ججوں نے جو سارے کام کیے, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے, تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے. اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالاتر ہے. چلیں جی, زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی, کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے, کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد اس جج کا کیا ہوا؟ مسٹیک ہو گئی.
کیونکہ وہ جج ہے. 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں, ان کو پھانسی کی مسٹیک ہوگی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے, نہیں لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو ڈبار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی, مسٹیک ہو گئی. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو. کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی ہیں, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس, بہترین دلیر جج اطہر من اللہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا, ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا, من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا, 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے, وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا. میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی, اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے, اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا, کیا وہ خواب ہے, کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے, کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. اب آ جائیں جی کنٹیمپٹ کے اوپر. میڈم, کنٹیمپٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر, ڈنڈے, غلیل, پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا, وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالو, ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ جیل ہوتی ہے, نہ سزا ہوتی ہے, کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک پارٹی نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے, ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے, ایسے ریمارکس یوز کرتی ہے کہ ہم یہاں اپنے فونز پہ بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھتے, کوئی ایکشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے, ٹرولنگ ہوگی آپ کی. تو میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی, میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے. میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا. کیا نوٹسز, وقار, عزت, صادق امین کے نہ کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے, ہم پہ نہیں. پھر آپ سے میں نے سوال کیا میڈم, کنٹیمپٹ مجھے لگا دی گئی, بلایا دیا گیا نوٹس کے اندر. میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤف حسن صاحب کی میں نے بات کی, مجھے تکلیف دے, میں نے کنڈیم کیا اس کو, لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں. کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں, کسی کی بجلی چلی گئی اس میں مجھے انگیج کریں, کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں, کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یا مجھے پریمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد, ثبوت, شواہد لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میڈم, آج تو میں آپ ایوان کا صرف یہ ٹیسٹ کیس جو اعلیٰ عدلیہ کو خود کر لینا چاہیے تھا شواہد سمیت, یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا, خود کر لیتے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کہاں جا رہا ہے. آگے بڑھے جی. میں نے سوال کیا
जज बाबर सत्तार की तकर्री के टाइम पे, प्रायर टू हिज एलिवेशन एज हाई कोर्ट जज, उसमें फिर जबरदस्त किस्म के अनमोल जस्टिस देने वाले जस्टिस अतर मनल्ला, उन्होंने कहा कि जी एक लेटर इशू किया मेरी डिमांड पर, कहा कि जी हमारे पास इट्स रिपोर्टेड का वर्ड यूज कर तासुर दिया गया, गुमराह करने की कोशिश की गई कि मैं भी गुमराह हुआ। मैंने कहा इसका मतलब तो इनका सबूत है, रिकॉर्ड पे है, जो भी है, whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये भी नलायकी हमारी है कि हम अगर बाय बर्थ पैदाइश के तौर पे गांव की जगह अमेरिका में पैदा हो जाए तो हमसे तो हमारी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। और मैंने मैडम इस अवान के अंदर आपको बताता हूं, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, बहन भाई, किसी को जो एलिजिबल हैं उनको भी सिटीजन नहीं रहने दिया, ना वो सिटीजन है किसी और मुल्क के, ना मैंने ग्रीन कार्ड ले लिया है कि कल जब मेरी रिटायरमेंट हो तो मैं यहां से ग्रीन कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट लोग उड़ जाऊं, मेरा कंसर्न नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई नेवर रेज्ड द क्वेश्चन, उस चीज को मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया मैडम। लेकिन मुझे जवाब में कहा गया, पहला जवाब में दिखाया गया कि जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है जी, मैंने फर्दर आगे प्रोब किया तो कहा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो आप सादे कमीन नहीं रहे। कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉशियस होना है, आपने अल्लाह से डरना है, आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब क्राइटेरिया सर ये आपके और मेरे लिए हो रहा है, ये अवान की इज्जत के लिए बात करो, मेरी और आपकी एक ही चीज है सर, आप भी करेंगे हम सुनेंगे सर इज्जत से। सर 1 मिनट 2 मिनट दे दे सर, 2 मिनट दे दे, बात करने दे, बाद में कर ले सर, अगर आपकी गैरत और इज्जत मसला आएगा सर, हम आधी रात में भी आपके साथ। सेनेटर वाउडर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें और प्लीज अब वाइंड अप कीजिए। शुक्रिया। अपॉलॉजीज मैडम। सेनेटर मोहसिन, शोर मचाने से माइक नहीं मिलेगा, शोर मचाने से हरगिज माइक नहीं मिलेगा, प्लीज कैरी ऑन। आपको टाइम दूंगी, मैंने दिया था, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए थे, उनको तरजीह मिलती है। मैडम स्पीकर, मैडम ठीक है मैडम, मैंने कहा आपको तरजीह मिलती है मैडम, जी जी प्लीज वाइंड अप। मैडम, इस मुल्क के अंदर जहाँ लाकानूनियत है, ना इंसाफी है, जुल्म बर्बरियत है, वहाँ खवातीन, हमारी बहन बेटियां, माएँ इंसाफ के लिए जब अपनी जायदाद, अंगूठी, घड़ी, खेत, ट्रैक्टर बेच देती हैं तो इस मुल्क के अंदर अजमतें बेचती हैं, अपनी इज्जत बेचती हैं कि उससे पैसे मिल जाएं और उनका काम हो जाए। ये जुल्म बर्बरियत को हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ, उस दुश्मन नहीं हूं उनका, ये मैंने अब रियलाइज किया है, मेरी जानी दुश्मनी उनसे नहीं, मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं मैडम कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि साथ ना खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही हैं। कहा जाता है जी, इसके बाद मैडम आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, फिर मैडम जज अतर मनल्ला साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी। हाउ डेयर अ जज कैन क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी विदाउट एन एविडेंस? हाउ डेयर यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज? आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद मैडम मुझे प्रॉक्सी करके इंडियन अखबार मेरी हेडलाइंस लगाते हैं, इंटरनेशनल अखबार मेरी हेडलाइंस लगा देते हैं, मैं प्रॉक्सी कहला रहा हूं। डिफेम किया गया पाकिस्तान को, जज अतर मनल्ला ने डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को। एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना चाहिए वो बैठे हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने पेश हो रहा हूं। इसलिए पेश हो रहा हूं कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। इसी तरह मैं मैडम जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के सामने पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट ऐसा था
ایسا کانڈکٹ تھا کہ آدمی مورلی ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے, اچھائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. مجھے انہوں نے جب 2 دفعہ بربریت سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا انپریسیڈنٹڈ وے میں, نو ٹرائل, کیونکہ جج اطہر ملن اللہ کو مجھے انصاف نہیں دینا تھا, باعث تھا, اور بغض اتنا تھا کہ مجھے پراکسی بھی کہہ دیا. So it's a long history, although I don't know him. تو جب ان کے آگے پیش ہوا آنریبل ججز کے سامنے سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے مجھے کہا آپ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی, میں 10 قدم اور آگے بتاؤں. ریگریٹ کے ساتھ I'll add an apology, اس کے ساتھ I'll add اپنا ریزگنیشن کہ میری پارٹی کی سیٹ ہے میں واپس کرتا ہوں, کہ ان کی امانت تھی وہ. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب کسی کو جرم ثابت ہو اور جب مجرم نکل رہا ہو سزا لے کر, تو اس کو پتا ہو کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا, نہ کہ جو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے دہشت گرد بن جائیں گے لوگ. کل جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, اور ان جج صاحب کے لیے, محسن کانی صاحب کے لیے, ان کی عدالت کے لوگ, ان کے جونیئرز ان پہ وہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. میڈم, تو پھر آپ پاکستان میں کس جسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایگزیکٹو کو کہتے ہیں, اس کی کیبنٹ کو کہتے ہیں جس کا امیونٹی ہے, ہمیں آپ پیار سے بلائیں, عزت سے بلائیں, ہمارے پاس امیونٹی ہو نہ ہو, ہم آدھی رات کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے وقار کی بات کر رہے ہیں. یہ بلیک شیپس جو ہیں, ساری عدلیہ تو ایسی نہیں ہے. اگر آج آپ ٹیم کر لیں, آج ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کریں, ججوں کو سیک کریں, شواہد بھی یہاں, سب کچھ یہاں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کنٹمپٹ نان انوسنٹ لوگوں کو بلائیں گے, ان کو ڈسکوالیفائی 2 دفعہ کریں گے, اس کردہ سزا کی دیں گے جو سزا کے گناہ کیا نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا. میرے لیے بھی میڈم وہی قانون ہوگا جو ایک جج کے لیے ہوگا, جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا. آخر میں میڈم جو میرے ساتھ ہوا, وائنڈ اپ کرتے ہوئے میڈم, یہ اتھارٹی اس ہاؤس کی ہے, ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے. یہ اس ہاؤس کی اتھارٹی ہے, اس ہاؤس کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں لافلی ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن, کہ میڈم میری پراکسی کیا ہے کہ انٹیگریٹی مجنون کی گئی ہے. اس ایوان کی انٹیگریٹی کو کوشچن کیا گیا ہے. اس ایوان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک پاکستانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے تحت میں لا منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے, میں اپنی توہین پراکسی کہنے کے اوپر میں آپ کے آگے پریولیج موشن سارٹ چیز بھیج رہا ہوں, جس میں جج اطہر من اللہ کے خلاف کارروائی آپ نے کرنی ہے, ہاؤس نے کرنی ہے, کمیٹی نے کرنی ہے. میں آپ کے آگے چھوڑتا ہوں. اور آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ آئی ایم فیئرلیس, آئی ایم فوکسڈ, آئی ایم پرسسٹنٹ, آئی ایم کنسسٹنٹ. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity, and I am going to fight شکریہ till the end. شکریہ سینیٹر باورا صاحب.